اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بخار کی فضیلت۔ آج آپ بخار کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے کہ بخار کی کیا فضیلت ہے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک تمہارے نام ماں پہچان، یعنی تمہارے نام کی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین، سنا آپ نے درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے اب بخار کی فضیلت کے بارے میں سنیے۔ ایک دن حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے بدن پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز، روزہ، حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی نماز میں، یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضری دیتے، روزہ رکھتے، حج و عمرہ کرتے اور جہاد کرتے تھے۔ یعنی دعا کی مقبولیت کے بعد جب آپ کو بخار رہا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نماز کے لیے حاضری دیتے، روزہ رکھتے، حج و عمرہ کرتے اور جہاد کرتے تھے۔ پیارے پیارے ناظرین، بخار کی فضیلت کے بھی کیا کہنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخار کی بہت فضیلت ہے۔ بخار سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مراتب، یعنی رتبوں کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے، اس اعتبار سے آفت و بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے،
یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت سے ہوتا ہے، اور نیک بندے صبر کر کے اجر کے خزانے سمیٹتے ہوئے زبان حال سے کہتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ سبحان اللہ۔